درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور جب اللہ رب العزت فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن عیسائیوں کی توبیخ کے لیے ہے، ان کو جھڑکنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے جرائم ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے نبی سے بھی سوال کیا جائے گا، تمہاری ایسی بدعمالیاں، ایسی بدعقیدگیاں کہ جن کی وجہ سے تم خود تو عذاب میں مبتلا ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن تمہاری اس بدعملی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے تمہارے نبی سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وہ بطور سزا تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان سے سوال ہوگا کیا؟ اور جب اللہ رب العزت فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کیا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے علاوہ؟ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ تم معبود سمجھ لو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے کہ مالک مجھ سے یہ سوال، اور یہ کہ میں کہوں کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ معبود سمجھ لیا جائے اور ان کو خدا سمجھ لیا جائے۔ تو قالا، فوراً عرض کریں گے، سبحانک، پاک ہے تو، مالک تیرے لیے تو پاکی ہے، تو پاک ہے تمام نقائص سے، تمام عیوب سے، اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ٹھہرے، ان تمام چیزوں سے تو پاک ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو جائز ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو مجھے پہنچتی ہی نہیں ہے، جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ تو نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اپنا اتنا قرب عطا فرمایا، اپنی معرفت نصیب فرمائی، اور میں جا کر یہ کہوں کہ مجھے معبود بنا لو اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ تو پاک ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز کا تو مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور تجھے معلوم ہوتا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور تمہیں معلوم ہو چکا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اس لیے کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، جو کچھ میرے نفس میں ہے، جو کچھ میرے جی میں ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے، لیکن میری حالت کیا ہے؟ ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، جو کچھ تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا، تمام جو غیوب ہیں، تمام جتنے بھی غیب چیزیں ہیں، ان کو بہترین انداز میں سب سے زیادہ جاننے والا تو ہی ہے۔ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کو تفویض کر دینا، اللہ کے علم کے سپرد کر دینا، اور عظمت الہی کے سامنے اپنی مسکینی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو کہا کہ مالک مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، اور تو جو کچھ میرے جی میں ہے اسے بھی جانتا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے علم میں کیا ہے۔
اور تو تمام غیوب پر جو ہے وہ واقف ہے اور علام ہے، سب سے زیادہ جاننے والا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے نہ کہا تھا سوائے اس کے کہ وہی جو مجھے تو نے حکم دیا تھا، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے صرف وہی کہا ہے، اس کے علاوہ میں نے نہیں کہا کچھ بھی۔ اور تو نے مجھے کس چیز کا حکم دیا تھا کہ میں جا کر لوگوں سے کہوں کیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو لوگوں سے جا کر یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تم صرف اسی کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے یہ کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر مطلع تھا، میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تک ان میں رہا اس وقت تو میں ان پر جو ہے وہ مطلع تھا۔ اور فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی، توفیتنی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر، وفات پر دلیل لانا صحیح نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے توفیتنی تو اس کا مطلب ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جس طرح باقی لوگوں کے نظریات ہیں۔ نہیں، اول تو لفظ توفع جو ہے موت کے لیے خاص نہیں ہے، کسی شے کو پورے طور پر لے لینے کا نام جو ہے وہ توفع سے ہے، اور اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ بغیر موت کے ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ پورے طور پر انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو نیند پر بھی موت کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ جو نیند کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ موت جو ہے یہ بھی ایک نیند کی طرح ہے، جس طرح موت کے ذریعے پورے کے پوری چیز کو، پورے کے پورے انسان کو حاصل کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نیند کے ذریعے بھی انسان کے اختیار اور اس کی قدرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نیند پر بھی موت کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوا، یعنی کہ موت پر بھی موت کا اطلاق ہے اور نیند پر بھی موت کا اطلاق ہے۔ اس وجہ سے یہاں سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ نمبر 2، جب یہ سوال و جواب ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، تو اگر لفظ توفع سے جو ہے وہ موت ہی مراد لی جائے کہ نہیں جی توفیتنی کا مطلب جو ہے وہ موت ہی ہے، وفات ہی ہے، تو پھر یہ سوال و جواب جو ہے وہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ تو موت کے معنی میں بھی اگر فرض کر لیے جائیں تو کوئی خرابی نہیں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل نزول سے اس سے ثابت نہیں ہو سکے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، پھر ان کی وفات بھی ہوگی، تو قیامت کے دن جب یہ سوال و جواب ہو رہا ہوگا تو موت کے معنی بھی مراد لے لیے جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نزول کے بعد ان کی موت جو ہے وہ ہو رہی ہے، نزول سے پہلے کی موت اس آیت سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب اٹھا لیا تو پھر بھی وہ اپنی قدرت اور اختیار سے جو ہے وہ بندہ باہر ہو جاتا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کے سپرد ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر لے لیا اور اٹھا لیا تو اس وجہ سے اس پر وفات کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، تیرے لیے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے، اور میرا ان کا کسی حال سے جو ہے میرا ان کا کسی کا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میرا بھی
اور ان کا بھی ساروں کے حالات جو ہیں وہ تیرے سامنے ہیں، اور کوئی بھی تجھ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر ہی مصر رہے اور بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق اور بجا اور عدل اور انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ان کو اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرا انصاف ہے، یہ عدل ہے، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے، اور تیرا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، ہم سچائی کی اہمیت کو سمجھیں کہ سچ کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ قیامت کے دن جب مال و دولت اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں آ رہی ہوگی، اس دن نیکیاں جو ہیں وہ کام آئیں گی، سچ جو ہے وہ اس دن نفع دے گا۔ ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کو قیامت کے دن ان کا سچ جو ہے وہ نفع دے گا اور اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ جو دنیا میں سچائی پر رہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو کیا نفع ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور حاصل کس چیز سے ہو رہی ہے؟ سچ سے، یہ سچ سے حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم دنیاوی تھوڑے سے نفع کی خاطر سچ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سچ ایسی عظیم دولت ہے، قیامت کے دن بھی یہ کام آئے گی اور نفع حاصل ہوگا۔ سچے لوگوں کو ان کا سچ جو ہے وہ نفع دے گا، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ یہ نعمت بھی کم نہیں تھی، مزید یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، سچے لوگوں سے، اور سچے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کو اللہ کی رضا نصیب ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ کو اپنائیں۔ الصدق ینجی، جتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے 20 اور بولنے پڑتے ہیں، وہ پھر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ساتھ 2-4 اور ملانے پڑتے ہیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے سچ کا دامن ہمیشہ کے لیے تھامیں اور سچ کو لازم پکڑیں، اس لیے کہ سچے لوگوں کے لیے ہی جنت ہے، سچے لوگوں کے لیے ہی اللہ کی رضا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی سلطنت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے اس پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صادق کو ثواب دینے پر بھی اور جھوٹے کو عذاب فرمانے پر بھی وہ قادر ہے۔ مسئلہ قدرت جو ہے یہ ممکنات سے متعلق ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ممکن ہیں، قدرت کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں، قدرت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لوگ بعض اوقات اسی آیت پر جو ہے وہ آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
یہاں تک لکھ دیا لوگوں نے معاذ اللہ کہ اگر اللہ چاہے تو حضور جیسے بھی بہت سارے پیدا فرما دے. نہیں، جب اللہ نے حضور کو خاتم النبیین فرما دیا اور یہ چیز اب ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور جیسا کوئی آئے، جب یہ غیر ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، تو قدرت اس کے متعلق ہی نہیں ہے، قدرت اس کے متعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ چاہے تو جناب اور بھی معبود پیدا فرما دے. نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن ہی نہیں ہے وہ قدرت کے تحت جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہے، اور اس پر قادر نہ ہونا یہ شان میں کمی نہیں ہے، یہ شان کا اضافہ ہے، یہ شان کا علو ہے، اور اس میں جو ہے وہ نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی ہے کہ ممکن پر تو قدرت ہے، جو غیر ممکن ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قدرت کے متعلق ہو سکے، اس میں صلاحیت نہیں ہے. ایک تو یہ چیز سمجھیں، اور دوسرا یہ کہ واجبات اور محالات سے جو ہے یہ بھی قدرت نہیں ہے، یہ بھی قدرت کے متعلق نہیں ہے. واجبات کہ اللہ پر کوئی چیز لازم ہو، جب چیز لازم ہو جاتی ہے پھر قدرت تو ختم ہو جاتی ہے، پھر قدرت تو ختم ہے، پھر اختیار تو نہیں ہے. جو چیز واجب ہے، جو چیز لازم ہے. اور محالات سے بھی قدرت جو ہے وہ متعلق نہیں ہے کہ محال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو، یہ محال ہے. لہٰذا اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کسی دوسرے کو معبود پیدا فرما سکتا ہے دوسرے معبود کو، اور نہ ہی حضور جیسا اللہ رب العزت کوئی دوسرا نبی بناتا ہے اور نہ بنائے گا. کیوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرت کے تحت داخل نہیں ہیں، قدرت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن الوجود پر قادر ہے، ہر ممکن الوجود پر. مسئلہ کذب وغیرہ، عیوب اور نقص جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں محال ہیں. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اللہ معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہاں تک لوگوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو قدرت جو ہے وہ ممکن کے ساتھ صرف متعلق ہے. واجبات، غیر ممکنات، محالات جو ہے قدرت ان کے متعلق نہیں ہے. ان کو تحت قدرت بتانا اور اس آیت سے سند لانا غلط اور باطل ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں. ان چیزوں پر قادر نہ ہونا یہ اللہ کی شان میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان کا اظہار ہے. اگر ہم اس طرح کہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ساری برائیاں جو ہیں وہ معاذ اللہ کی طرف منسوب کر دی جائیں. نہیں، وہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے، اس وجہ سے قدرت ان کے متعلق نہیں ہے اور وہ قدرت کے تحت جو ہیں وہ داخل نہیں ہے. اس لیے تمام اچھائیاں جو ہیں، تمام ممکنات اور یہ چیزیں قدرت کے متعلق جو ہیں وہ قدرت کے تحت داخل ہیں. غیر ممکنات، واجبات اور محالات یہ چیزیں قدرت کے تحت داخل نہیں ہیں. اللہ پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی نقص اور عیب نہیں ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور سبحان ہے، سبحان ہے. تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں اور تمام شانیں اسی کے لیے ہیں. سورۃ المائدہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھے بھی، آپ کو بھی، سامعین کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے.